Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. ذرا تصور کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے باس نے آپ کی پوری نوکری کو مطلب آپ کے پورے کریئر کو محض $20 ماہانہ کی ایک سافٹ ویئر سبسکرپشن سے بدل دیا ہے۔ یہ سن کر ہی عجیب سا لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے۔ مطلب برطانیہ کی ایک کاپی رائٹر ہیں اینابل، ان کے لیے یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ وہ ایک گارڈن سینٹر کے لیے بڑے شوق سے مضامین لکھتی تھی، پھر ایک دن اس نے اپنے باس کو میٹنگ میں یہ کہتے سنا کہ بس اسے چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دو۔ مطلب سیدھا سیدھا اے آئی کے حوالے کر دیا؟ جی، اور کچھ ہی دنوں میں اس کا کام صرف پروف ریڈنگ تک رہ گیا، اور پھر کرسمس سے ذرا پہلے اسے نوکری سے ہی نکال دیا گیا۔ آج اس کمپنی کی ویب سائٹ دیکھیں تو بے روح اور مشینی تحریروں سے بھری ہوئی ہے، اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی بالکل، یہ کہانیاں واقعی پریشان کن ہیں، اور ان میں ایک چیز بہت واضح ہے کہ یہ تبدیلی اب مستقبل کا حصہ نہیں رہی، بلکہ یہ ہمارے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکنیکی انقلاب ہے یہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں آتے ہیں، لیکن یہ والا انقلاب خاموشی سے ہمارے گھروں میں، ہمارے اسمارٹ فونز میں آ چکا ہے۔ 100%۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ مطلب جب ہم دی گارڈین کی آن گراؤنڈ رپورٹس دیکھتے ہیں تو ایک اور مثال بہت چبھتی ہے۔ وہ پولینڈ والے صحافی کی، ماتیوش۔ ہاں نہیں، وہ تو ہے ہی۔ مطلب ماتیوش کی جگہ تو ریڈیو پر اے آئی ایواتارز نے لے لی تھی نا، اور حد تو یہ ہے کہ ان ایواتارز نے ایک ایسی شاعرہ کا فرضی انٹرویو براڈ کاسٹ کر دیا جو اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ لیکن میں انڈونیشیا کی السٹریٹر لینا میلینا کی بات کر رہی تھی۔ اچھا ہاں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے سالوں کی محنت سے اپنا ایک مخصوص آرٹ سٹائل بنایا تھا، پھر مڈ جرنی جیسا اے آئی امیج جنریٹر آیا اور اس نے چند سیکنڈز میں اس کے منفرد سٹائل کی کاپی کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو کمیشنز لینا مہینے میں 15 ملتے تھے وہ گر کر صرف 5 رہ گئے۔ واقعی یہ تو سیدھا سیدھا کسی کا ہنر چرانے والی بات ہے۔ بالکل، اس کا کام اس کی آنکھوں کے سامنے چوری ہوا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکی۔ تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد محض خوف پھیلانا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مختلف رپورٹس ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، اور زمینی حقائق کا ایک زبردست ذخیرہ موجود ہے۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کام کیسے کر رہا ہے۔ مطلب وہ کون سی نوکریاں ہیں جو واقعی خطرے میں ہیں، کون سی نئی راہیں کھل رہی ہیں، اور انسانوں کو اپنے کریئر کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جی، کیونکہ جب ہم ان تمام ذرائع کو، چاہے وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، فوربس ہو، بلومبرگ ہو، یا پھر یوٹیوب کے ٹیوٹوریلز ہوں، جب ہم انہیں ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ اور بعض اوقات بالکل متضاد تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو اس تصویر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کارپوریٹ سطح پر دراصل ہو کیا رہا ہے۔ جب ہم انفرادی کہانیوں سے نکل کر تھوڑا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو اصل محرک لاگت میں کمی یعنی کاسٹ کٹنگ نظر آتا ہے۔ بالکل، ہر کمپنی پیسے بچانا چاہتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر جیو نیوز کی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو خاص طور پر پاکستان کے فری لانسر ایکو سسٹم پر بات کرتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 23 لاکھ فری لانسرز ہیں۔ یہ لوگ فائیور اور اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز پر گرافک ڈیزائننگ سے لے کر کانٹینٹ رائٹنگ تک کی سروسز بیچتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن اب ان دونوں پلیٹ فارمز کے شیئرز تیزی سے گر رہے ہیں، خریداروں کی تعداد میں نمایاں کمی آ چکی ہے۔ اور اس کی وجہ وہ نہیں ہے کہ دنیا میں کام کم ہو گیا ہے، مطلب کام وہی ہے، بس اسے کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال وہ کلارنا نامی کمپنی ہے جو بائی ناؤ پے لیٹر سروسز دیتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ہی مہینے میں اپنے کسٹمر سروس کے 23 لاکھ چیٹس اے آئی کے سپرد کر دیے۔ 23 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ جی، اور یہ وہ کام تھا جو 700 کل وقتی انسان کر رہے تھے۔ اور سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ یہ صرف پیسے بچانے کی بات نہیں تھی۔ اس اے آئی نے کسٹمر کے سوال کا جواب دینے کا اوسط وقت
11 منٹ سے کم کر کے 2 منٹ سے بھی نیچے کر دیا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کمپنیاں صرف سستی لیبر ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن یہ جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں، ان کی رفتار انسانی رفتار کو مات دے چکی ہے۔ صحیح۔ جب کلارنا کا اے آئی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کسٹمر کی ہسٹری، اس کا مسئلہ اور اس کا حل پروسیس کر کے جواب دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی انسانی ایجنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناممکن ہے۔ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے دکان۔ انہوں نے اپنے 90% سپورٹ سٹاف کو اے آئی سے ریپلیس کر دیا، جس سے ان کی لاگت میں 85% کمی آئی۔ اب ذرا خود کو ایک چھوٹے کلائنٹ کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ بتائیں۔ اگر اسے ایک لوگو یا ایک بلاگ پوسٹ چاہیے تو وہ ایک انسان کو $100 دے کر 3 دن کا انتظار کیوں کرے گا جب وہ $20 کی سبسکرپشن سے وہی کام 2 منٹ میں لے سکتا ہے؟ یہ بات تو لاجیکل ہے، لیکن اس سب کا ایک بہت گہرا سماجی اثر بھی ہو رہا ہے، خاص طور پر خواتین پر۔ مطلب جیو نیوز کی اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل سکلز کی ٹریننگ لینے والوں میں 28% خواتین ہیں۔ جی، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اور ان میں سے بہت سی خواتین کے لیے گھر بیٹھے فری لانسنگ کرنا معاشی خود مختاری کا سب سے بڑا اور بعض اوقات تو واحد ذریعہ تھا۔ یہ صرف نوکری جانے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی آزادی چھن جانے کی بات ہے۔ بالکل۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم وہ ہنرمند کاریگر ہیں جو پہلی بار اپنے سامنے بڑی بڑی فیکٹریاں اور مشینیں کھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم بس یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہماری ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی اب کوئی قدر نہیں رہی؟ کیا ہم ان ساری جذبات کو صرف $20 سے بدل رہے ہیں؟ یہ احساس بہت فطری ہے، اور دیکھیں تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ فوربس کے ایک مضمون میں اس موجودہ دور کا موازنہ صنعتی انقلاب سے کیا گیا ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن؟ اچھا۔ جی، 19ویں صدی کے اوائل میں جب بھاپ کے انجن اور مشینی کھڈیاں آئیں تو اس وقت کے ٹیکسٹائل ورکرز جنہیں لڈائٹس کہا جاتا تھا، انہوں نے ان مشینوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ انہیں لگا کہ ان کا روزگار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ بالکل، اور وقتی طور پر ان کا خوف سچا بھی تھا۔ بہت سے کاریگروں کو نقصان ہوا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ صنعتی انقلاب نے معیشت کا حجم اتنا بڑا کر دیا کہ نئے شہر آباد ہوئے، نئی انڈسٹریز بنی، اور ایسے نئے روزگار پیدا ہوئے جن کا اس وقت کے کاریگر تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بات تو پتے کی ہے۔ آج کے دور میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ 19ویں صدی کی ریلوے لائنوں کی طرح ہیں، اور جو آج کے ڈیٹا بیرنز ہیں وہ ماضی کے سٹیل میگنٹس کی طرح ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلے انقلاب میں مشینیں انسان کی جسمانی مشقت کی جگہ لے رہی تھیں، اور آج کا اے آئی انسان کی فیصلہ سازی یعنی ڈیسیجن میکنگ کی جگہ لے رہا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ تو اگر ہم اسی صنعتی انقلاب والی بات کو آگے بڑھائیں تو کیا اس بار بھی نئی نوکریاں پیدا ہوں گے؟ کیونکہ ورلڈ اکنامک فورم کا ڈیٹا تو کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی، ان کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ان کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک 92 ملین مطلب 9 کروڑ 20 لاکھ نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر کوئی بھی گھبرا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اسی رپورٹ کا دوسرا حصہ یہ بھی کہتا ہے کہ 170 ملین نئی نوکریاں پیدا بھی ہوں گے۔ بالکل، یعنی اگر ہم حساب لگائیں تو 78 ملین نوکریوں کا خالص اضافہ ہوگا، اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ کام کی جگہ پر ٹیکنالوجی کے ٹاسک مکمل کرنے کا تناسب جو آج 52% ہے وہ بڑھ کر 67% ہو جائے گا۔ اور اس بات کی تائید بلومبرگ کے ایک سروے سے بھی ہوتی ہے، جس میں دنیا کی بڑی کمپنیوں کے 600 اعلیٰ ایگزیکٹو سے بات کی گئی۔ ان میں سے اکثریت کا ماننا ہے کہ اے آئی سے مجموعی ورک فورس میں اضافہ ہوگا، کٹوتیاں نہیں۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ جی، 70% کمپنیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے موجودہ ملازمین کو نکالنے کے بجائے انہیں اے آئی ٹولز کی تربیت دینا چاہتی ہیں۔ اور ایک اور بہت دلچسپ ڈیٹا پوائنٹ ہے بلومبرگ کا۔ 2025 میں امریکہ میں تقریباً 12 لاکھ نوکریاں ختم ہوئیں۔ اچھا۔ لیکن جب اس ڈیٹا کا بغور جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے صرف 55,000 یعنی 5% سے بھی کم نوکریوں کا تعلق براہ راست اے آئی سے تھا۔ تو باقی کٹوتیاں کیوں ہوئیں؟ باقی عام معاشی حالات، مہنگائی یا کمپنیوں کی اندرونی ری اسٹرکچرنگ کی وجہ سے تھیں۔ مطلب بعض اوقات کمپنیاں اپنے مالی مسائل کا ملبہ بھی بس اے آئی پر ڈال دیتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہیں روکوں گا۔ جی بتائیں۔ یہ جو ورلڈ اکنامک فورم اور بلومبرگ کے اعداد و شمار ہیں، یہ 170 ملین نئی نوکریوں کی پیشن گوئیاں،
یہ سب کاغذوں پر اور بڑے کارپوریٹ بورڈ رومز میں بیٹھ کر سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھے یہاں ایک سوال اٹھانا ہے۔ اگر میں لاہور میں بیٹھا ایک جونیئر کانٹینٹ رائٹر ہوں، یا وہ برطانیہ کی کاپی رائٹر اینابیل ہوں جس کی آمدنی آج زیرو ہو چکی ہے، تو یہ گلوبل اعداد و شمار مجھے کیا تسلی دے سکتے ہیں؟ زمینی سطح پر تو لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں نا۔ آپ کی مایوسی بالکل بجا ہے۔ مطلب وقتی طور پر جو معاشی تکلیف پہنچ رہی ہے اسے ہم محض اعداد و شمار کے پیچھے چھپا نہیں سکتے۔ وہ انفرادی درد بالکل حقیقی ہے۔ جی، اور اسی لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں کن نوکریوں پر سب سے زیادہ خطرہ منڈلا رہا ہے، تاکہ لوگ خود کو اس لحاظ سے تیار کر سکیں۔ ایک تجزیہ کار ہیں اتم، انہوں نے اپنی رپورٹ میں وہ 10 نوکریاں بتائی ہیں جو سب سے زیادہ خطرے کی زد میں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ان میں ڈیٹا انٹری، ایڈمن اسسٹنٹس، پے رول کلرکس، کال سینٹر ایجنٹس، ٹیلی مارکیٹرز، ریٹیل کیشیئرز، بیسک کنٹینٹ رائٹرز، جونیئر کوڈرز، لیگل اسسٹنٹس اور بینک ٹیلرز شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں کیا چیز مشترک ہے؟ میرا خیال ہے یہ سب وہ کام ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، مطلب ریپیٹیٹیو اور پریڈکٹیبل کام ہے۔ بالکل، اے آئی کو وہ کام بہت پسند ہے جہاں قوانین واضح ہوں اور جہاں ایک ہی کام روزانہ ایک ہی طرح سے ہونا ہو۔ وہاں اے آئی انسان کو مکمل طور پر ہٹا دے گا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا معاشی اور تعلیمی بحران بھی چھپا ہے۔ اکانومک ٹائمز میں ماہر اقتصادیات لنڈا نزارتھ نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے جس نے مجھے واقعی پریشان کر دیا۔ وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ ذرا سوچئے، اگر اے آئی انٹری لیول کی تمام وائٹ کالر نوکریاں لے لے گا تو ہم مستقبل کے لیڈرز اور مینیجرز کو کیسے تیار کریں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، مطلب ایک جونیئر کوڈر سینئر کیسے بنتا ہے؟ وہ سالوں تک دوسروں کا لکھا ہوا بنیادی کوڈ پڑھتا ہے، غلطیاں ٹھیک کرتا ہے، تب جا کے اسے سمجھ آتی ہے۔ ایک لیگل اسسٹنٹ سالوں تک پرانے کیسز کی فائلیں چھانتا ہے، تب جا کے اس کے اندر وہ قانونی بصیرت پیدا ہوتی ہے جو اسے کامیاب وکیل بناتی ہے۔ یعنی اگر وہ نچلی سطح کا سارا کام مشین کر لے گی تو ہمارے پاس تجربہ کار دماغ کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے عمارت کی بنیادیں نکال دیں اور کہیں کہ چھت ہوا میں کھڑی رہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینوں کو ذہین بنانے کے چکر میں انسان اپنے سوچنے کی صلاحیت کھو رہا ہے۔ اور یہ چیز صرف دفتروں تک محدود نہیں ہے۔ میں یوٹیوب پر ایک اردو ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات کی گئی کہ کس طرح ہم بحیثیت انسان ذہنی طور پر سست ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ کا انحصار اب اپنی سوچ پر کم اور اے آئی پر زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک پرومپٹ لکھتے ہیں، جواب ملتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے جمع کروا دیتے ہیں۔ تخلیقی سوچ ختم ہو رہی ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی ہے، کیونکہ اے آئی بسا اوقات بہت اعتماد کے ساتھ غلط بات بھی ایسے بتاتا ہے جیسے سچ ہو۔ بالکل۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ اے آئی دہرائے جانے والے کام کر لے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو اس دوڑ میں شامل رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بقا کا راستہ کیا ہے؟ اسی کا جواب لنڈا نزارت نے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک انسانی مہارتوں کی زرہ بختر پہننی ہوگی۔ انسانی مہارتوں کی زرہ بختر؟ یہ تو کسی فلم کا ڈائلاگ لگتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا ڈرامٹک ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس زرہ بختر میں وہ خصوصیات شامل ہیں جو مشین نقل نہیں کر سکتی، جیسے لچک، ہمدردی، تجسس، خود آگاہی اور رہنمائی۔ مثال کے طور پر اے آئی بزنس پلان تو لکھ دے گا، لیکن جب کلائنٹ پریشان ہوگا تو اے آئی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہمدردی نہیں دکھا سکتا، وہ صرف انسان کر سکتا ہے۔ اس کو اگر ہم پریکٹیکل سکل سے جوڑیں تو اسی ایک اور اردو یوٹیوب ویڈیو میں 2026 کے لیے 5 بہترین مہارتوں کا ذکر تھا۔ اچھا، وہ کون سی تھی؟ اس میں پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ سرفہرست تھی۔ اب بظاہر لگتا ہے کہ مڈ جرنی نے یہ کام ختم کر دیا ہے، لیکن یہاں بات پروفیشنل لیول کی ہو رہی ہے، کیونکہ اے آئی ٹولز کا ویژن کے ساتھ استعمال کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، فری لانسنگ کو نئے انداز میں کرنا اور تدریس شامل تھے، اور ساتھ ہی SEO پر بھی زور دیا گیا تھا۔ جی، اور اس کی سب سے بہترین عملی مثال تجزیہ کار اتم کی رپورٹ میں پریا کی کہانی ہے۔ پریا کون ہے؟ پریا ایک ایڈمن اسسٹنٹ تھی جس کی نوکری اے آئی کی وجہ سے خطرے میں تھی۔
لیکن اس نے گھبرانے کے بجائے نوشن AI اور زیپیئر سیکھنا شروع کیے۔ زیپیئر مختلف سافٹ ویئرز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ آٹومیشن کے لیے۔ بالکل۔ پریا نے ان ٹولز کو ملا کر اپنا ایک آٹومیشن سسٹم بنایا، اور اب وہ ایڈمن اسسٹنٹ نہیں بلکہ ایک آٹومیشن کنسلٹنٹ ہے۔ اور پتہ ہے اب وہ پہلے سے 30% زیادہ کما رہی ہے۔ اس نے AI کو اپنا مالک نہیں بننے دیا بلکہ اپنا اعلی کار بنا لیا۔ زبردست۔ پریا کی کہانی سے مجھے ایک شاندار مثال یاد آ رہی ہے جو میں نے YouTube آٹومیشن کی ایک ویڈیو میں دیکھی تھی۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ AI کو چلانے کے لیے انسانی جگاڑ کتنا ضروری ہے۔ کیسا جگاڑ؟ اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایک شخص ChatGPT سے کہانی لکھواتا ہے، لیکن جب وہ اسے 11 لیبس میں وائس اوور کے لیے ڈالتا ہے تو 11 لیبس کو اردو کا تلفظ صحیح نہیں آتا۔ ہاں، وہ الفاظ کو اکثر بگاڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ اب ایک عام انسان ہوتا تو ہار مان لیتا، لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ ChatGPT کو کہتا ہے کہ مجھے یہی اردو کی اسکرپٹ ہندی رسم الخط میں لکھ کر دو۔ اوہ، اسمارٹ ہے نا؟ اور جب وہ اس ہندی میں لکھی اردو کو 11 لیبس میں ڈالتا ہے تو AI اس کا تلفظ بالکل درست کر دیتا ہے۔ پھر وہ ان شارٹ پر جا کر ویڈیو بنا لیتا ہے۔ یعنی AI خود بخود کچھ نہیں کرتا، اسے چلانے کے لیے انسانی ذہن درکار ہے۔ یہ واقعی انسانی ذہانت کا ایک کمال نمونہ ہے۔ مشین کو نہیں پتا کہ اس کا تلفظ خراب ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ یہ کام انسانی تجربے کا ہے۔ VidIQ کی رپورٹ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ وہ ہکس فئی بات؟ جی، YouTube شارٹس کو وائرل کرنے کے لیے جو ہکس استعمال ہوتے ہیں، جیسے تجسس پیدا کرنا یا فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ اب AI کے پاس ڈیٹا تو ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ فومو کیا ہوتا ہے؟ بالکل، اسے نہیں پتا کہ ڈر یا حیرانی کیا ہے۔ یہ خالص انسانی نفسیات ہے۔ یہ کنٹینٹ کریٹر ہی جانتا ہے کہ دوسرے انسان کے دماغ کو کیسے کلک کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ AI ایک بہترین ساز تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مدھر دھن بنانے کے لیے موسیقار بہرحال انسان کو ہی بننا پڑے گا۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ اور یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ہم خود کو AI کا غلام بنا رہے ہیں یا اسے اپنا اعلی کار؟ تو اگر میں اس پوری صورتحال کو تھوڑا سا سمیٹوں تو یہ بالکل ایک انتہائی تیز رفتار اوور سمارٹ انٹرن کی طرح ہے جس نے دنیا کی ہر کتاب پڑھ رکھی ہے۔ آپ اسے 50 پیجز کی رپورٹ بنانے کو کہیں وہ 2 سیکنڈ میں بنا دے گا۔ لیکن اس میں کامن سینس زیرو ہوگی۔ بالکل، اسے نہیں پتا کہ کلائنٹ کو کیا بات بری لگ سکتی ہے۔ فیصلہ بہرحال انسانی مینیجر کو ہی کرنا ہوگا۔ جی، تو اگر ہم اس بحث کا نچوڑ نکالیں جو اس اردو مضمون والی ویڈیو کے آخر میں بھی تھا کہ مصنوعی ذہانت نہ تو مکمل طور پر کوئی نعمت ہے اور نہ ہی مکمل خطرہ۔ اس کا متوازن استعمال ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو لوگ وقت کے ساتھ خود کو بدلیں گے وہ ترقی کریں گے۔ بالکل۔ سننے والوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ وہ اپنے اندر موجود ان صلاحیتوں کو پہچانیں جن کی کوئی مشین نقل نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی بات پر میں سننے والوں کے لیے ختمی تھوڑا سا فکر انگیز خیال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر کل کو AI ہماری تمام منطقی، تجزیاتی اور تحریری ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے تو کیا آنے والی معیشت میں سب سے زیادہ مادی اور مالی قدر صرف خالص انسانی جسمانی لمس اور سچے جذباتی تعلق کی رہ جائے گی؟ مطلب کیا مستقبل میں محض ایک سچا اور ہمدرد انسان ہونا ہی انسان کا سب سے بڑا ہنر ہوگا؟ ذرا سوچئے گا۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.